اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 25، غزوہ تبوک۔ رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات الطلحہ یا ذات اطلاح کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد کعب رضی اللہ عنہ بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرحبیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے، یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کریں۔ اس موقع پر جنگ موتا پیش آئی، مفصل ذکر باب 21 میں آ چکا ہے، اور سارا عرب تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم، جس کے سردار عباس بن مرداس سلمہ تھے، اور اشجع اور غطفان اور زبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے۔ اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فروہ بن عمر الجذامی مسلمان ہوا، جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فروہ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ 2 چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دی۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے قیصر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو عامر کی فتنہ انگیزی۔ قیصر روم کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے اور لڑائی کے لیے اکسانے میں مدینے کے ایک شخص ابو عامر کا بھی دخل تھا۔ ابو عامر قبیلہ خزرج میں سے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے تشریف لائے جانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اس کا شمار علماء اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی وقار کے ساتھ ساتھ اس کی درویشی کا سکہ بھی مدینے اور اطراف کے جاہل عربوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کی مشیخیت وہاں خوب چل رہی تھی، مگر یہ علم اور درویشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے الٹی اس کے لیے ایک زبردست حجاب بن گئی، اور اس حجاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ نعمت ایمان ہی سے محروم نہ رہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مشیخیت کا حریف
اور اپنے کاروبار درویشی کا دشمن سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ پہلے 2 سال تک تو اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کو مٹانے کے لیے کافی ثابت ہوگی، لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست فاش کھائی تو اسے یارائے ضبط نہ رہا۔ اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش اور دوسرے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ جنگ احد جن لوگوں کی سعی سے برپا ہوئی ان میں یہ بھی شامل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ احد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر کر زخمی ہوئے۔ پھر جنگ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینے پر چڑھ آئے تھے ان کو چڑھا لانے میں بھی اس کا حصہ نمایاں تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں ان سب میں یہ عیسائی درویش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا۔ آخر کار اسے اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو روک سکے گی، اس لیے عرب کو چھوڑ کر اس نے روم کا رخ کیا تاکہ قیصر کو اس خطرے سے آگاہ کرے جو عرب سے سر اٹھا رہا تھا۔ قیصر کے دربار میں پہنچ کر اس نے مسلمانوں کے خلاف خوب لگائی بجھائی کی ہوگی۔ ان سب وجوہ سے قیصر نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ ہر وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ چنانچہ جب مدینے میں یہ اطلاعات پہنچیں کہ قیصر عرب پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تأمل کے قیصر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرہ برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر حنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی، دوسری طرف مدینے کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینے سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چھرا گھونپ دیتے۔ سامنے سے قیصر جس کا دبدبہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا، حملہ آور ہو جاتا اور ان 3 زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکایک مات کھا جاتی۔ انفروا اخافا وثقالا۔ اس صورتحال کی روک تھام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی مہم پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سواریوں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمایے کی بہت کمی تھی اور دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا۔ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ یہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلے کی گھڑی ہے، اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلان عام کر دیا۔ اسی موقع پر سورہ توبہ کی آیت 41 نازل ہوئی۔ انفروا اخافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہلکے اور بوجھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو بہرحال تم کو نکلنا چاہیے، خواہ برضا و رغبت و خواہ بکراہت، خواہ خوشحالی میں، خواہ تنگ دستی میں، خواہ ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ، خواہ بے سر و سامانی کے ساتھ، خواہ موافق حالات میں، خواہ ناموافق حالات میں، خواہ جوان و تندرست، خواہ ضعیف و کمزور۔
پہلے تمام غزوات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ مدینے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے پھیر کی راہ سے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔ اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سبھی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیت قدیمہ کے بچے کھچے عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعاع امید تھی، اور روم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجے پر وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے امید کی جھلک نہیں دکھائی دیتی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی، اور وہ اپنی مسجد زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پانسا پلٹے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فتنے کا علم بلند کریں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں اختیار کر ڈالیں۔ ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے 22 سال سے وہ سر بکف رہے ہیں، اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے۔ اس موقع پر جرأت دکھانے کے معنی یہ ہے کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہے کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدائیان حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔ اس موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو سرو سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری پونجی نذر کر دی۔ غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کر دے دیے۔ دوسری طرف بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ رو کے بیٹھے رہے، مگر جب مخلص اہل ایمان بڑھ بڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھاٹنی شروع کی۔ کوئی ذی استطاعت مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ کر کوئی رقم پیش کرتا تو یہ اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے، اور اگر کوئی غریب مسلمان اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی سی رقم حاضر کرتا یا رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کرتا اور وہی لا کر پیش کر دیتا تو یہ اس پر آوازیں کستے کہ لو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی ہے، تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح کیے جا سکیں۔ بہرحال سرفروش والنٹریوں کے لشکر ہر طرف سے امنڈ امنڈ کر آنے شروع ہوئے، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اسلحے اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان ہونے کو حاضر ہیں۔ جن کو سواریاں نہ مل سکی وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بےتابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت 91۔ فی الحقیقت ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بےتاب ہوں اور کسی حقیقی مجبوری کے سبب سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی سخت صدمہ جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع پر محروم رہ جانے کا ہوا کرتا ہے۔ ان کا شمار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہوگا، اگرچہ انہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو، اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں لیکن دل سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے ہیں۔
یہی بات ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر اثنائے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی، کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ کرام نے تعجب سے کہا، کیا مدینے ہی میں رہتے ہوئے؟ فرمایا، ہاں مدینے ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا، ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ ایمان اور نفاق۔ مگر مدینے کے اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں یہ دیکھ کر مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے اور ملک میں قحط برپا ہے اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں، تبوک کا سفر بہت ہی گراں محسوس ہونے لگا۔ اس پر سورہ توبہ میں فرمایا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیات 38 تا 39۔ اس طرح گویا یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے۔ چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے، اور جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برجستہ فرماتے تھے، جانے دو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ ملا لائے گا، اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں خلاصی بخشی۔ رجب سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستزاد۔ اہل اسلام کی صفوں میں کمزور ایمان والے بھی تھے، مگر رخصت طلب کرنے والے زیادہ تر منافقین تھے۔ سورہ توبہ میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس ضمن میں فرمایا، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ سورہ توبہ آیت 49۔ جو منافق بہانے کر کر کے پیچھے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے، ان میں سے بعض ایسے بے باک بھی تھے جو راہ خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی و اخلاقی نوعیت کے ہیلے تراشتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص جد بن قیس کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں۔ منافقین کا طرز عمل۔ بعض منافقین نے بناوٹی عذرات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت مانگی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے طبعی حلم کی بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے کر رہے ہیں، ان کو رخصت عطا فرما دی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا
اور آپ کو تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے۔ آیت 43، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعویٰ ایمان بے نقاب ہو جاتا، اور ہوا بھی یہی۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے گریزاں رہے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پس منظر میں سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ ان سے کہو، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ اس پر انہیں رونا چاہیے۔ سورہ توبہ آیات 81 تا 82۔ غزوہ تبوک کے زمانے تیاری میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوششیں کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا، اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا کہ یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا، مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا، آپ کو دیکھیے، آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔ منافقین کا ایک گروہ سویلم نامی شخص کے گھر میں اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ ان منافقین کے ساتھ اب تک وقتی مصالحے کے لحاظ سے چشم پوشی و درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اب حکم دیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے، اور وہی سخت برتاؤ ان چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سویلم کے گھر میں آگ لگوا دی۔